سوال کیا گیا ہے کہ میں نے کاروبار کیا اور اس میں مجھے خسارہ ہوا، پھر میں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا اور خسارہ میرا مزید بڑھ گیا۔ پھر میری بیوی ناراض ہو گئی اور ناراض ہو کے وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں صلح کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں، پریشان ہوں بہت زیادہ۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بتایا جائے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خسارہ جو کاروبار کا ہے اس سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے تھا، اور کسی بھی صورت میں نہیں گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اتھینٹک حدیث ہمیں پہنچی ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں قسط ہے، انصاف کا ترازو ہے، رزق کا ترازو ہے اور میزان ہے۔ یخفضہ و یرفعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھکاتے رہتے ہیں اور اس کو جھکاتے رہتے ہیں اور اٹھاتے رہتے ہیں۔ کسی کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، کسی کے لیے اس میں مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمارا امتحان ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر کتنا راضی ہوتے ہیں اور ہم کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ جو راضی ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلوں پہ شکوہ کرتا ہے اور اس کے لیے حرام اور متبادل کے طور پہ حرام راستے اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ پھر جوا جو ہے وہ تو بالکل حرام ہے، یعنی شدید حرام امور میں سے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو چلیے، یہ تو سارا معاملہ ہو گیا۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی ناراض ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کو اب اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلوں پہ آپ نے گویا کہ جو ہے وہ قناعت نہ کرتے ہوئے دوسرے راستے اختیار کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، سچے دل سے آپ کی توبہ مطلوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ جو بندوں کے دل ہیں یہ رحمان کی انگلیوں میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قلوب العباد، جو بندوں کے دل ہیں یہ رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتے ہیں وہ ان کو دلوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا معاملہ اپنے رب سے اور اپنے خالق کائنات سے وہ خوبصورت معاملہ بن جاتا ہے اور اللہ کو آپ راضی کر لیتے ہیں اور اس سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں کو بھی پھیر دیں، اور اللہ آپ کی بیوی کے دل کو بھی جو ہے وہ آپ کی طرف مائل کر دیں، اور ان کے گھر والوں کے دلوں کو بھی مائل کر دیں، اور صلح کا جو معاملہ آپ چاہتے ہیں خیر والا، وہ آپ کے لیے اللہ ممکن بنا دیں اور اس میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور بالفرض اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی میں خیر مطلوب ہو اور اللہ یہی فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ بھی آپ کا اور امتحان باقی ہے، تو اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہمارے بادشاہ ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور لا یسأل عما یفعل، اس سے اس کے کیے ہوئے کام کے بارے میں یا جو وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا۔ تو بالکل اسی میں خیر ہے، وہ ہمیں اسی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس امتحان میں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اگر اللہ بھی اور ہمارا امتحان چاہتے ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ بس اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لیں اور اپنے تعلق کو بحال کر لیں، ایمان کی اگلی منزلوں پر جو ہے وہ چڑھنا شروع کر دیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے پھر احوال اللہ تعالیٰ بہتر بناتے چلے جائیں گے۔ اگر بالفرض صلح میں بہتری ہوگی تو صلح ہو جائے گی، اور اگر اس میں ڈیلے میں بہتری ہوگی تو وہ ڈیلے ہو جائے گی، اور اگر اس میں کوئی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور فیصلے منظور کر رکھے ہوں تو پھر اس میں بہتری ہو جائے گی۔ تو ساری پریشانیوں کا حل اور سارے نقصانات کا جو تلافی ہے یہ صرف اور صرف ایک ہی بات میں ہے، اور وہ بات یہ کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے قائم ہو جائے، اور وہ رشتہ سچی توبہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، عبادت کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کھڑے ہونے سے قائم ہوتا ہے، اور حضور کی کامل اتباع اور حضور کی وفاداری سے ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پانے کا جو ہے وہ موقع حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس راستے کو اختیار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ